السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر اور میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ آج پاکستان کے لیے ایک اور دردناک دن ہے۔ آج ایک مرتبہ پھر ہمارے زخم تازہ ہو گئے اس دن کے کہ جب ہم نے پشاور میں اے پی ایس سانحے میں سینکڑوں اموات دیکھی، ان معصوم شہداء کو دیکھا جن کے والدین آج بھی 2014 کا وہ دن یاد کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے لیے ایک انتہائی دردناک دن کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے۔ خزدار میں آج ایک مرتبہ پھر جس طرح سے اے پی ایس کی وین کو، اسکول بس کو نشانہ بنایا گیا ہے، 5 معصوم بچے اس میں شہید ہوئے ہیں، اور یہ وہ شہید ہیں جو آج بھی یقیناً آخری سوال ان کے ذہنوں میں یہی ہوگا، ان کے لبوں پہ یہی ہوگا کہ آخر ان کا کیا قصور تھا، اور شاید ان کے جو والدین ہیں وہ منتظر ہوں گے اب بھی اپنے بچوں کی واپسی کے، جو اب اس دنیا میں کبھی دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اور ایک مرتبہ پھر ان تمام تر والدین کے دل بوجھل ہو گئے ہوں گے جنہوں نے 2014 میں اپنے پیاروں کا، اپنے بچوں کا غم اٹھایا تھا۔ ایک مرتبہ پھر بھارت کی ہی ایما پر، بھارت کے ہی مذموم ہتھ کنڈوں کی وجہ سے اور بھارت کی ہی تمام تر سازشوں کے نتیجے میں پاکستان میں دہشت گردی کا ایک اور واقعہ رونما ہوا ہے۔ یہ تمام تر تانے بانے جا کر ملتے ہیں انہی تمام تر ممالک سے جو بھارت کو شہ دے رہے ہیں، جو بھارت کی حمایت کر رہے ہیں اور جو بھارت کو عالمی عدالت میں گھسیٹنے سے کتراتے ہیں۔ تمام تر شواہد پاکستان پیش کر چکا ہے، تمام تر ٹھوس ثبوت، وہ تمام تر جیتی جاتی شخصیات، ان کے بیانات جو پاکستان میں دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث رہے ہیں، پلاننگز کرتے رہے ہیں، کس طرح سے یہاں پر ان کے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو علیحدگی پسند گروپ ہیں، جو شدت پسند گروپ ہیں، ان سے روابط ہیں اور ان کو یہ ٹاسک دیتے رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی عدالتیں، بین الاقوامی قوانین اب بھی بھارت کا کچھ بگاڑ نہیں پا رہے۔ تو ہم نے جس طرح سے 22 اپریل کے بعد، پہلگام اٹیک کے بعد جس طرح دیکھا کہ پاکستان کے اوپر دھاوا بولا گیا، پاکستان کے اوپر زبردستی یہ الزام تھوپنے کی کوشش کی گئی کہ اس واقعے کے پیچھے پاکستان ملوث ہے، اور از خود فیصلہ لیتے ہوئے بھارت نے پاکستان کے اوپر سرجیکل اسٹرائک کی، مزید پاکستانیوں کی جانیں گئیں، اور ان شہداء کا بدلہ لینے کے لیے جب پاکستان نے کارروائی کی تو اس کے بعد سوائے مذمتوں کے کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی یا کچھ ایسا نظر نہیں آتا جو پاکستان کے اس کیس کو مزید اسٹرانگ کرے۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم یہی بات کریں گے کہ بین الاقوامی قوانین کیا کہتے ہیں، عالمی عدالتیں کیا کہتی ہیں، اور جس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ پاکستان نے جیتی ہے، اور اس جنگ کے جو مجرم قرار پائے ہیں وہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ہیں، وہ امت شاہ ہیں، وہ اجت ڈوبل ہیں، جو ان تمام تر سازشوں کے پیچھے ہیں، جو ان تمام تر چیزوں کا محرک بنے ہوئے ہیں۔ تو اسی پر ہم کچھ بات چیت کریں گے کہ یہ جو کچھ صورتحال اب بھی رونما ہے، دہشت گردی ختم نہیں ہو پا رہی ہے، دہشت گردی کچھ عرصے کے لیے دب جاتی ہے اور پھر کوئی ایک ایسا واقعہ سامنے آ جاتا ہے جو کسی ماں کا دل اجاڑ دیتا ہے۔ ہم کچھ بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق خلیل، سینئر اینالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے وقتی اثر پروگرام کے لیے۔ خزدار واقعے سے ہم آغاز کریں گے بات چیت کا، ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ بات چیت کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق خلیل، سینئر اینالسٹ، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور ابھی ہم پہلگام کے بعد کی صورتحال سے ہی نمٹنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور ابھی ہم دنیا کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے بھارت کے جو تمام تر مذموم ہتھ کنڈے ہیں وہ فیل کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اب ایک اور خزدار کا واقعہ اس طرح سامنے آ گیا ہے، ایک اور دہشت گردی کے واقعے میں معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ معاملات؟ کیا اب بھی عالمی برادری سوئی رہے گی؟ السلام علیکم۔ پہلے سمینا، تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می ان۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ کہوں گا، دیر آر ٹو تھنگس۔ ایک ہوتی ہے ڈپلومیسی اور دوسری ہوتی ہے ریئل پالیٹکس، گراؤنڈ ریئلٹیز۔ دیکھیں، جتنا زخم ابھی انڈیا کو لگا ہے پچھلے 5 دن میں پاکستان کی طرف سے، یہ ایک اتنا اسٹریٹجک ان کو امبیلنس ہو گیا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کیا کرے۔ مسٹر مودی اپنا منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کاؤنٹر ان کا جواب پراکسی کی صورت میں ضرور آئے گا۔ جے شنکر صاحب کابل پہنچے ہوئے تھے، اور وہ لوگ جن کو ہم نے 40 سال تک پالا ہے، میں تو یہ لفظ پالا ہے کیونکہ میں تو بریگیڈ کمانڈر تھا 82-83 میں، میرا ایریا تھا لنڈی کوسٹل سے چترال، اور میں ایکٹیولی ہم لوگ انوالو تھے۔ ان کو پالا ہے ہم نے، اور آج یہ لوگ انڈیا کے ساتھ مل کے انہوں نے جو ٹیررسٹ کو پناہ گاہیں دی ہوئی ہیں، یہ ابھی جو
बस का इंसिडेंट हुआ है, ये एक सॉफ्ट टारगेट है। मतलब इससे ज्यादती क्या हो सकती है कि आप बच्चों के ऊपर जाके करवाएं, और ये वतीरा है आरएसएस का। और देखिए आरएसएस के जो पॉलिटिकल फेस है वो बीजेपी है, तो बीजेपी कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम दी एलिगेशन के ये करवाते हैं। और गुजरात में जो मोदी साहब ने करवाया, उसके बाद आपको पता है उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों उन्होंने ये जब ये हमारा वाकया चला है पाकिस्तान का इंडिया का, और सऊदी अरेबिया ने इनको सपोर्ट नहीं किया उस तरीके से, तो इन्होंने सऊदी फ्लैग को जिस ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद हमारा कलमा लिखा हुआ है उसको जमीन पर डाल के उसको पैरों से रौंदा है। नाउ दिस हैज बीन एयर थ्रू द मिडिल ईस्ट। तो ये वो लोग हैं। तो मैं काफी बरसों 10, 15, 16, 20 साल में इनसे डील करता रहा हूँ टेररिज्म से। देखें, द पीस कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, ये हमें याद रखना चाहिए। वी मस्ट फॉलो देम। एक तो इंटरनली हमारे जो स्लीपिंग सेल्स हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, वी मस्ट फॉलो देम इन द ओरिजिन, दैट इज जहाँ ये बेस चलते हैं। और ये इनको सपोर्ट 90% तो आती है जी अफगानिस्तान बेस्ड, जहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, और 10% आती है ईरान की तरफ से भी। तो हमें देयर शुड बी नो होल्ड वार ऑन दिस, मेरा अपना यही असेसमेंट है। तारिक साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान के ऊपर जब अटैक किया था भारत ने, और कोई ठोस शवाहिद उसके पास मौजूद नहीं थे, ठोस तो क्या उसके पास कोई बोगस शवाहिद भी मौजूद नहीं थे कि पहलगाम वाक़ये के पीछे पाकिस्तान मुलव्विस है और कोई वो इस चीज़ को साबित कर सका हो, तो अब अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर हमें क्या बताता है? क्या ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी रजिस्टर्ड तौर पर है? देखें मैडम, अक़वाम मुत्तहिदा बेचारी क्या करे, वो एक बेबस अदारा है। गजा में क्या हो रहा है, कुछ सुनता है उनकी बात? यूक्रेन में क्या हो रहा है, कुछ सुनता है? कांगो में क्या हो रहा है, कुछ सुनता है? तो ये जो वो सिर्फ उनकी सुनी जाती है जहां पे आप स्टेट, जैसे अभी हमने इंडिया को सबक सिखाया है पिछले 5-6 दिन में। आई गिव लॉट ऑफ सैल्यूट टू दी लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कि जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है। फॉर मैनी मैनी ईयर्स द स्ट्रेटेजिक बैलेंस इन एशिया हैज बीन चेंज्ड। तो वो जख्म तो लगा है ना उनको, तो वो उसकी बात सुनेंगे। तो आपको अब भी जो करना पड़ेगा, हमें 3 डायमेंशनल अप्रोच है हमारी होनी चाहिए। फर्स्ट, हमें इंटरनल हमें सफाई करनी पड़ेगी, वो जो स्लीपिंग सेल्स हैं जो इनको सपोर्ट, क्योंकि बगैर सपोर्ट ये अटैक हो ही नहीं सकता था। और दूसरी बात, हमें वी हैव टू गो टू द बेसिस जहां से लोगों को आते हैं सपोर्ट मिलती है। और तीसरा, गो टू डीप इनटू देयर मास्टर्स, जो कि मुझे आप तो पता नहीं, मेरे अरसा हो गया मुझे निकले हुए, लेकिन ये अहमदाबाद में इनके बेसिस थे, भोज में ये ट्रेनिंग करवाते थे, फिर उनको बॉम्बे ले जाते थे एंटरटेनमेंट के लिए। तो वी मस्ट फॉलो देम अप टू दैट प्लेस। तारिक साहब, ये बताइए कि इस वक्त हम जिस तरह से भारतीय हमले की बात कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, जो उन्होंने 6 और 7 मई की दरमियानी शब जो अटैक किया था, तो इस वक्त इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए अब जब लोग ये कह रहे हैं, जब बैनुल अक़वामी तमाम तर मीडिया चैनल्स के ऊपर इस बात को साबित कर दिया गया है, अखबारात में ये चीज़ छप चुकी है कि भारत ने झूठा प्रोपेगेंडा किया, तमाम तर चीज़ें झूठ थी, तमाम तर चीज़ें फेक थी, तो क्या अगर अभी भी ये आलमी बिरादरी खामोशी इख्तियार किए रखेगी, भारत की इन तमाम तर साजिशों को इसी तरह से देखती रहेगी खामोशी से, तो क्या आप समझते हैं कि ये खित्ते के लिए सूरत हाल जो है वो नॉर्मल है, रूटीन की चीज़ें हैं, इसको तब्दील नहीं होना चाहिए? देखिए मैडम, खित्ते में जो सूरत हाल है वो तो अब नॉर्मल से बदल चुकी है। इट इज़ नो मोर नॉर्मल। मोदी साहब ने खुद अल्फाज इस्तेमाल किए, न्यू नॉर्मल। मैंने उस पर एक आर्टिकल भी लिखा है कि इज इट न्यू नॉर्मल और एब नॉर्मल, क्योंकि इसका न्यू नॉर्मल का मतलब यह है कि उन्होंने कहा एनी टेररिस्ट एक्ट जो इंडिया में होगा दैट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, और हम उसी तरीके से रिएक्ट करेंगे
جیسے ہم نے پہلے کیا ہے پہلگام کے بعد. دیٹ مین ہم ڈرون ماریں گے, میزائلز ماریں گے. دیٹ مین وی ہیو براٹ دا ہاٹ وار نیئرر, یعنی ہم نے ایک اسٹیپ مودی صاحب نے اوپر کر دیا ہے ٹورڈز دی ہاٹ وار, اور ہمیں اس کے لیے پریپیئر رہنا چاہیے. دیر از نو مور نارمل صورتحال. نمبر 2, دنیا کے جتنے ملک بڑے بڑے ملک ہیں, خاص طور پہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یا امریکہ بھی ہے, وہ ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں. وہ آپ دیکھیے غزہ میں کوئی بول رہا, چند لوگوں کے سوا کچھ فرانس نے باتیں کی ہیں, کوئی دوسروں نے کی ہیں, بٹ نو بڈی از بادرڈ, نو بڈی از. ابھی کھانا نے کچھ ایڈ بھیجی ہے زبردستی, ورنہ نو بڈی از پریپیئر ٹو انٹروین. جب تک آپ انٹروین کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے, جینوسائیڈ یا ٹیررزم نہیں روک سکتا. جہاں تک ٹیررزم کی بوگی کا تعلق ہے انڈیا کا, میری اپنی جو اسیسمنٹ ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف لیٹر ارلیئر ان مائی لائف ایز ہینڈلنگ دیم, the word terrorism is dead in the world. Nobody bothered. غزہ میں جو لڑائی ہو رہی ہے it is not terrorism, it is a conventional war. یوکرائن میں جو لڑائی ہو رہی ہے it is a conventional war. جو ہمیں 5 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک پاکستان میں جو ہوا ہے it was not anti-terrorism, it was a conventional attack. They violated our sovereignty. اور یہ جے شنکر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بتا دیا تھا. اب پاکستان گورنمنٹ شوڈ ریپلائی ہے کہ کس کو بتایا تھا بھائی آپ نے, ہی شوڈ کلیریفائی دیٹ پوزیشن. تو ان کو جو جواب ملا ہے وہ اتنا زخمی جواب ملا ہے کہ وہ ابھی پراکسی پہ سہارا کریں گے, اور یہ پہلا حادثہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے پراپر اسٹرکٹر میئر نہیں لیے تو آپ اس طرح کے اور حادثات دیکھیں گے. طارق صاحب, ہم ایف اے ٹی ایف ایک ایسا ادارہ دیکھتے ہیں کہ جو ان تمام تر ممالک کو گرے لسٹ میں ڈال دیتا ہے جن کے اوپر یہ الزامات ہوتے ہیں کہ آیا وہ شدت پسندوں کو شیلٹر فراہم کر رہے ہیں یا ان کو فائنینشیل سپورٹ فراہم کر رہے ہیں یا ان کی ہمدردی رکھتے ہیں. پاکستان بھی ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں رہا ہے اور پاکستان کے اوپر بھی اس طرح کے الزامات ہیں, لیکن بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے اور بھارت دیگر ممالک میں جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیررزم کروا رہا ہے, اس کے ہم نے شواہد بھی پیش کیے ہیں. اس میں ہم نے کیس بھی فائل کیا تھا, ایک ڈوزیئر دیا گیا تھا 2011 میں آئی تھنک پاکستان کی طرف سے ایف اے ٹی ایف میں, اور بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے بھارت کی جانب سے پاکستان میں جو ہے وہ دہشت گردی کروائی جاتی ہے. لیکن یہ وہ تمام تر ادارے ہیں جو ان ممالک کے اوپر تو کوئی خاص نظر نہیں رکھتے, بھارت جیسے اور دیگر ممالک جو دیگر ملکوں میں دہشت گردی کرواتے ہیں, لیکن جو کمزور ملک ہیں یا جو چھوٹے ملک ہیں ان کو وہ فوراً سے خاطر میں لے آتے ہیں اور ان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ جو بدلاؤ ہے رویے کا, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ ریئل پالیٹکس ہے. فیٹف کے اندر جو کرتا دھرتا ممالک بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو وہی ہیں جو ان کو انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کو فیٹف میں ڈالیں گے؟ کبھی بھی نہیں ڈالیں گے. وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. پھر میں اسی بات پہ واپس آتا ہوں کہ پاکستان, اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موقع دیا 10 تاریخ کے بعد کہ دی اسٹریٹجک بیلنس ایشیا میں چینج ہوا ہے. The people have realized. میں آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے پروگراموں میں بھی اور میرے پہلے پروگرام میں ہمیشہ کہتا تھا پاکستان از ناٹ اے اسمال کنٹری. پہلے تو ہمیں یہ بیانیہ چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم چھوٹا ملک ہیں. اب ہمارا جو ملک ہے یورپ کے سب ملکوں سے بڑا ہے, پاپولیشن میں بھی بڑا ہے. اب ہم نے ثابت کر دیا کہ ٹیکنالوجی بیہائنڈ, تو ہمیں لینا پڑے گا ڈپلومیٹیکلی بھی اور ملیٹریلی بھی, اگر ہم نے اس کو انڈینز کو روکنا ہے. اور یہ جو ان کی بوگی آف ٹیررزم ہے, یہ اٹ از اے ڈیڈ ایشو ناؤ. نو بڈی ان دی ورلڈ بلیو دیم کہ ٹیررزم. آپ دیکھیں 11 سال ہو گئے مودی کی حکومت کو, ان میں اتنی ایروگینس آ گئی تھی کہ وہ آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے. حتیٰ کہ آپ کی سپورٹس تک کو, آپ کے آرٹسٹ کو بھی انہوں نے بالکل ڈیمین کر کے رکھ دیا کہ نہیں, نہ کوئی گیم کھیلیں گے, نہ کسی آرٹسٹ کو آنے دیں گے. اور بلکہ یہاں تک تو آپ تو میں جو ابھی لیٹسٹ جو خبریں وہاں انڈین سے نکل رہی ہیں ان کے سوشل میڈیا سے, تو جو تو بیچارے مسلمانوں کو پکڑ کے مار رہے ہیں کہ جی جاؤ پاکستان چلے جاؤ. تو یہ تو حالت ہے. اب وہ ایک خاتون ہے بلاگر, اس کو اٹھا کے پکڑ لیا
کہ جی یہ پاکستان کو، حالانکہ وہ بیچاری ٹورزم کا وہ کرتی تھی. تو یہ طاقت سے یہ سمجھیں گے، یہ آپ کی ڈپلومیسی میں بھی اگریسونیس آنی پڑے گی، ایکسٹیریئر مینوور کو امپروو کرنا پڑے گا. آپ کو ملٹریلی ہم تکڑے ہیں، وی آر میچنگ کنونشنلی بھی، اور ان دی اپر اسٹریٹا میں بھی ہم وی آر ایکول. تو وی شوڈ ناٹ بی افریڈ آف ٹیکنگ دیم آن. تبھی یہ سمجھیں گے. یہ ختم نہیں ہوگا جب تک ہم ان کی جڑوں کو نہیں پکڑیں گے. ٹھیک، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق خلیل موجود تھے اور ہم کچھ بات چیت کر رہے تھے آج خضدار واقعے کے حوالے سے. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کہ جس طرح سے بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہے، آیا کہ یہ جنگی جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں اور ان کے خلاف عالمی عدالت میں کیس چلنا چاہیے اور ان کو جنگی مجرم قرار دینا چاہیے. اس پہ بات چیت کی. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی موضوع پر کچھ مزید مہمان ہمیں جوائن کریں گے. ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے قبل جس طرح سے ہم نے بات کی کہ بھارت جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہے اور بھارت کیا عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے چارٹر کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور کیا پاکستان اس چیز کو بنیاد بناتے ہوئے عالمی عدالت انصاف میں اپنا کیس فائل کر سکتا ہے یا نہیں. ہمیں اس وقت لائن پہ جوائن کیا ہے کرنل ریٹائرڈ اسد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ کرنل صاحب، آپ نے وقت دیا. سر، جس طرح سے اس وقت علاقائی سلامتی کو خطرات لاحق ہیں، بھارت کی جو شدت پسندی کا رویہ ہے، جو اس کی جارحیت ہے اور جو اس کی عادات و اطوار ہے، اس کی وجہ سے نہ صرف اس کے ہمسایہ ممالک بلکہ پورا خطہ ہی آگ کی لپیٹ میں ہے. جو کچھ بھارت نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے اور جس طرح سے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب حملہ کیا، تو اس سے ایک چیز تو ثابت ہوگی کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی کی گئی ہے. کیا پاکستان اپنا یہ کیس عالمی عدالت میں فائل کر کے انصاف کا طلبگار بن سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو کہ آپ نے مجھے اپرچونٹی دی ہے کہ میں اپنا ویو پوائنٹ بھی دے سکوں. میں یہ فیل کرتا ہوں کہ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے، اٹ از ناٹ اونلی کہ یہ اب کی بات ہے، میرا خیال ہے اس سے پہلے بھی کئی دہائیاں یہ انڈیا جو ہے نا یہ سب کچھ کر رہا ہے. اوور آل اگر آپ دیکھتے ہیں کہ چاہے سارک تنظیم کی بات کرتے ہیں، اس ریجن کی بات کرتے ہیں، اس خطے کے ممالک کی آپ بات کرتے ہیں، تو جو سب سے بڑا ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے اور یہ خطہ اس بری حالت کے اندر ہے، اس کے اندر انڈیا کا سب سے بڑا رول میں سمجھتا ہوں کہ ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی اس پورے ریجن کے اندر کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو انڈیا کی آپ سمجھتے ہیں کہ بربریت کا یا دہشت گردی جس طریقے سے اس نے کی اس کا شکار نہ ہوا ہو. تو ایک تو یہ اس اینگل سے اگر دیکھا جائے، اور پھر جو کچھ اس نے بالکل 6 مئی کی رات کو جو سلسلہ ہوا وہ بھی ہم سب کے سامنے، دنیا کے سامنے ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بین الاقوامی قوانین کی آپ بات کرتے ہیں، یونائٹڈ نیشن کی آپ بات کرتے ہیں، جنیوا کنونشن کی بھی آپ لیتے ہیں، تو کوئی ایسی صورت تو ہے کوئی نہیں نا کہ انڈیا کسی چیز پہ رکا ہو اور جو جیسے وہ فیل کرتا ہے، جس طرح اس کی اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ آپریٹ کرتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک بدمست ہاتھی کی طرح اپنے آپ کو لے کے چلتا ہے وداؤٹ بادرنگ کہ جی کوئی اس کو چیک کر سکتا ہے، کوئی اس طرح کا سلسلہ ہے. اور دیٹ واز دی ریزن آپ دیکھیں نا کہ وہ جب انڈیا نے میزائل لانچ کیے، باقی پھر ان کے جو سیکرٹری خارجہ تھے ان کی پریس بریفنگ کے بعد پھر جو کچھ پاکستان ایئر فورس نے اور پاکستان نے جو کچھ کیا انڈیا کے ساتھ، وہ بھی تو ایک لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اور اسی کے ساتھ دیکھیں کہ اگلے 2 دن پھر تو ڈرونز، باقی سارا کچھ ایل او سی کے اوپر، ایون ورکنگ باؤنڈری کے اوپر، تو یہ تو ایسا ہی ہے. اٹ از جسٹ ایک نارم آف دی ڈے والی جیسے بات کرتے ہیں یہ انڈیا کو نظر آتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پھر جس کو کہتے ہیں کہ جب پانی سب سے اونچا چلا جاتا ہے دین ون فیلز کہ نہیں انف از انف ناؤ. اور پھر اس انف از انف جو کچھ ہوا ان کے ساتھ 10 مئی کی صبح، یعنی کہ صبح 4:30 بجے کے بعد سے، وہ بھی میرا خیال ہے ساری دنیا نے دیکھا. تو ایک تو جو کچھ انڈیا نے کیا آپ نے بالکل اس کو مکمل سزا دی ہے، وہ سزا دی ہے جو بالکل وہ یاد رکھے گا. اس کے باوجود بھی میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت پاکستان اس کو اپروپریٹ سمجھے تو اس کو لنک کریں اس سے پہلے جو کچھ انڈیا کرتا رہا ہے پاکستان کے ساتھ، یہ دہشت گردی جو ہے، اور جس طریقے سے وہاں پہ مختلف گروپس ہیں پاکستان کے اندر جو آپریٹ کر رہے ہیں، انڈیا ان کی فنڈنگ کر رہا ہے، ان کو ویپنائز کر رہا ہے، ان کو ٹرین کر رہا ہے، ان کو آگے آپریشن کرنے کے لیے بیسیکلی لانچ کرتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ڈوزیئرز بھی اس سے پہلے بنائی. تو بالکل
there is no harm going into the بالکل انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جو ہے نا انڈیا کے لیے اس ساری چیزوں کا جواب دینا کافی مشکل ایک لحاظ سے ہو جائے گا. بٹ اگر ہم 6 مئی سے لے کے 10 مئی تک کی اگر یہ بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ جو کچھ انڈیا کے ساتھ ہوا، جو ان کا مائنڈ سیٹ تھا، جس طرح وہ سوچا کرتے تھے، جس طرح ان کی پلاننگ تھی، اور اگر آپ کو یاد ہو نا جب نریندر مودی نے یہ شیطانی منصوبہ ایک لحاظ سے بنایا، آپ دیکھیں ہی واز دیئر ان سعودی عربیہ، اور جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ہی واز دیئر ان انڈیا، اور وہ سعودی عرب گئے ہوئے تھے، اور وہاں سے جی دورہ چھوڑا پتہ نہیں کیا ایک لحاظ سے ہوگا. 22 اپریل کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے جی. اور پھر انہوں نے اس سے پہلے بھی جیسے وہ فالس فلیگ آپریشن یہ حکومت مودی کی اور بی جے پی اور آر ایس ایس والے مل کے کرتے رہے، تو انہوں نے وہ ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کی اور اس حد تک لے کے چلے گئے بیانات کے اندر تند و تیزی باقی ساری کچھ. بٹ ڈیفینیٹلی پاکستان نے میرا خیال ہے ان کو چاہے خارجہ محاذ ہو چاہے اوور آل بارڈرز کی بھی آپ بات کرتے ہیں، اپنے تیاروں کی بھی بات کرتے ہیں، تو انڈیا کو اس دفعہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ شاید آپ نے اس کو سانس لینے کا موقع نہیں دیا. آپ نے ہر جگہ پہ آ کے اس کو دبوچا، چاہے وہ سفارتی محاذ ہوتا ہے چاہے وہ بارڈرز کی بات کرتے ہیں. اور پھر جب انہوں نے ایکشن کیا، انڈیا کی میں بات کرتا ہوں، پاکستان پہ حملہ آور ہوا، بین الاقوامی سرحدوں کو بھی عبور کیا، پاکستان کے علاقوں پہ نہتے جو ہمارے شہری تھے ان کے اوپر جب اس کے میزائل ہوئے گرے، تو پھر سرٹلی اس کے بعد کوئی راستہ نہیں بچتا تھا آپ کے پاس، جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوون کنٹری کو جس طرح کا ایکشن کرنا چاہیے. اور وہ آپ نے نہ صرف یہ کہ ایکشن کیا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے آپ نے نا اگر بھارت نے مونچھیں رکھی تھی تو ان کی تو مونچھیں کاٹ دی آپ نے خلاف سے. جو اس وقت سچویشن انڈیا کے اندر بنی ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ساری چیزوں کو کیسے لے کے چلیں، یہ ساری چیزوں کو ختم کیسے کریں، اپنی فیس سیونگ کیسے کریں، اپنا لوگوں کو جواب کیسے دیں. اور یہ اب وفود لیفٹ رائٹ بھیج رہے ہیں، پروپیگیشن بھی ان کی ختم ہو چکی ہے. دنیا نے ان کو چھوڑ دیا ان کو بلیو کرنا انڈیا کو یا ان کے پروپیگنڈے کو. دے انڈرسٹینڈ کہ ایوری ناؤ اینڈ دین یہ سارے کے سارا سب کچھ کرتے ہیں. اور میں یہ ضرور آپ سے کہوں گا کہ نریندر مودی کی بات کریں، اس کے شیطانی ٹرائکا کی بات ہم کرتے ہیں، تو یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ دے آر اپرووڈ، مطلب جس کو کہتے ہیں کہ ان کو ثابت ہو چکا ہے کہ یہ انٹرنیشنل ٹیررسٹ ہیں. یہ حقیقت میں آپ کو یہ بتاؤں. اور لیکن اسد صاحب یہاں پہ ایک منٹ میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی، اور جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ عالمی دہشت گرد ہیں، کیونکہ صرف پاکستان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اپنی ہی اقلیتوں کے ساتھ، اور جس طرح اگر ہم خالصتان تحریک کی بات کریں تو اس کو لے کر بھی کینیڈا تک میں یہ ان کے رہنماؤں کا باقاعدہ مرڈر کروا چکے ہیں، اور امریکہ میں بھی ایک ایسے ہی کوشش کی گئی ہے. لیکن ان تمام تر چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہی ممالک، یہی مغربی قوتیں اس وقت بھارت کی سپورٹ بھی کرتی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ ان تمام تر مغربی اقوام کی سپورٹ کے بغیر تو ایسا ناممکن ہے کہ ایف اے ٹی ایف میں بھی آپ نے تمام تر ڈوزیئرز پیش کر دیے، تمام تر شواہد پیش کر دیے، لیکن اس کو گرے لسٹ میں نہیں ڈالا جا رہا، تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا کہ بھارت دہشت گردی میں ملوث ہے دیگر ممالک میں. پھر پاکستان کے اندر جس طرح سے انوالومنٹ ہے، خود آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جتنی سیپریٹسٹ موومنٹ یہاں پر چل رہی ہے، کس طرح ان کی فنڈنگ کر رہا ہے، یہ تمام تر چیزیں کیا ناکافی ہیں ابھی بھی بھارت کو مجرم ٹھہرانے کے لیے؟ دیکھیے آپ نے بالکل ٹھیک خدشات کا بھی اور جس طرح کا آپ نے سوال کیے بالکل ایسا ہی ہے. اور انفارچونیٹلی دس از اے ویری کروئل ورڈ. اور یاد رکھیے گا کہ میں یہ اس میں بلیو کرتا ہوں، دنیا بھی ایسے ہی دیکھتی ہے اس کو، کہ سروائیول آف دی فٹسٹ کی بات آتی ہے. اور آج آپ یہ بھی جانیے کہ اگر خدا نخواستہ جو کچھ جس طرح کا جواب آپ کی گراؤنڈ فورسز نے، آپ کی ایئر فورس نے جس طریقے سے انڈیا کو دیا ان 4 دنوں کے اندر، اور جس طرح آپ اپنے آپ کو تیار کیا ہوا تھا، اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو تھنگز وڈ ہیو بین ٹوٹلی ڈفرنٹ. تو ایسا ہوتا نا کہ مست ہاتھی کی طرح پھر انڈیا ایک لحاظ سے گھوم رہا ہوتا. یہاں تک آپ ویسٹرن ورلڈ کی بات کرتے ہیں اور امریکہ کی بات کرتے ہیں، نو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، آپ اس کے بعد آپ ذرا سیریا کی طرف چلے جائیں، آپ عراق کی سچویشن دیکھیں، لیبیا کو آپ دیکھیں، آج کیا کچھ ان سب کے ساتھ ہو گیا. تو ڈو یو تھنک کہ یہ سب ایسے ہی ہوا؟ نہیں، ویسٹرن ورلڈ از انوالوڈ ان ایوری تھنگ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آج دیکھیں ان کو چلو شکست کھانی پڑی نیٹو کو، ہم یوکرین کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی تو آپ کو ویسٹرن ورلڈ نظر آتی ہے. اٹس ویری انفارچونیٹ کہ دنیا کو ایکچولی انہوں نے ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک وار کے لیے ٹیسٹنگ گراؤنڈ بنا دیا ہے، ویپنز کو ٹیسٹنگ گراؤنڈ ایک لحاظ سے بنا دیا ہے. اور ون فیلز کہ نہیں ان کا اور کوئی کام نہیں ہے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اللہ کی بڑی مدد ہمیں تھی کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ انڈیا کو واقعی اب ٹھکانا کوئی نہیں مل رہا، اور وہ کس طریقے سے اپنے لوگوں کو آنکھیں ملائے یا دنیا کو کیسے ایک لحاظ سے فیس کرے. یہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ؟ چاہے بالی ووڈ کی موویز کی ہم بات کرتے ہیں جس سے اپنی پریپریشن یہ بتاتے تھے. دیکھیں نا، اب ہمارا بجٹ تو آلموسٹ 7.5-8 بلین، مے بی 8.5 بلین US ڈالر تھا جو ہم ڈیفینس فورسز پہ خرچ کر رہے تھے. دوسرے انڈیا کی طرف چلے جائیں، اٹ واز پلس آف 80 بلین US ڈالر پر ایئر. یعنی آپ یہ سوچیں، اور اسلحہ کس کا استعمال کر رہے ہیں؟ ویسٹرن ورلڈ کا استعمال کر رہے ہیں، اوکے USSR کا کر رہے ہیں، یا پھر اوکے آپ امریکہ کا کر رہے ہیں. لیکن دین واٹ ہیپنڈ؟ آل دی مائٹ واز دیئر، ہر چیز ان کے پاس موجود تھی. وہ ول نہیں تھی، وہ لڑنے کی ول نہیں تھی. وائی؟ بیکاز ان کے پاس کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی. اور یہ کچھ ہوا ان کے ساتھ کہ یہ ان کو دن دیکھنا پڑا. بٹ میں ایک چیز آپ سے ضرور کہوں گا کہ یہ جنگ آپ نے لڑی ہے بالکل. اور اگر آپ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھیں، آپ نے اب تعداد میں کم تھے، آپ کے ویپنز کم تھے، لیکن یو گوٹ کوالٹی ویپنز. اور اس کے پیچھے جس کو کہتے ہیں نا کہ مین بیہائنڈ دی گن، ایکچولی دیٹ ہیز میٹرڈ اے لاٹ. اور یہی وہ چیز تھی کہ جس کو انڈیا ڈیفیٹ نہ کر سکا. اور آپ یاد کریں نا کہ جب یہ سلسلہ سارا ان بٹوین شروع ہوا، جے ڈی وینس کے آپ اسٹیٹمنٹس کو دیکھیں، 6 تاریخ کو ان کے اسٹیٹمنٹس کو دیکھیں، تو ایون ڈونلڈ ٹرمپ کا، جے ڈی وینس کا کہنا تھا کہ نہیں، اٹ از بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اٹ از دیئر اون بزنس اینڈ وی گاٹ انوالو. نو سر، ہمارے خود کو انوالو نہیں کرنا ان کے اندر. لیکن جیسے ہی ان کو فیل ہوا کہ نہیں یہ تو انڈیا کی وہ چودراہٹ تو دور رہ گئی نا، تو انڈیا کو تو مطلب جس کو کہیں کہ اس قدر مار پڑنا شروع ہو گئی ہے اور دیر از نو وے آؤٹ کو کوئی ریسپانس آ سکے. اور وہ دیکھیں نا کس طریقے سے پھر امریکہ کی انوالومنٹ آپ کو نظر آئی. اب انڈینز اس پہ بھی جو ہے وہ اپنا چہرہ چھپاتے پھر رہے ہیں کہ نہیں ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا، بٹ اٹ واز دیئر. صاحب یہ مجھے بتا دیجیے تھوڑا سا کہ آج کا ہم نے جس طرح ایک واقعہ دیکھا وہ اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ اب جو ان کے سلیپنگ سیلز تھے وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور اسی اپنی شکست کا بدلہ اتارنے کے لیے اب وہ بلا تفریق یہ سوچے بغیر کہ بچوں کا کوئی قصور نہیں، یہ سوچے بغیر کہ معصوم لوگوں کا کوئی قصور نہیں، اور سامنے آ کر لڑنے کے بجائے پیچھے سے وار کر رہے ہیں ہمیشہ کی طرح سے. تو آج کا جو واقعہ ہم نے دیکھا تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کو اپنی کچھ حکمت عملی چینج کرنی پڑے گی، کیونکہ اس طرح سے مزید خدا نخواستہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس طرح ہم واقعات دیکھ سکتے ہیں دہشت گردی کے. ہاں بالکل میں آپ سے متفق ہوں. آئی تھنک کہ ہمیں ان کو اور زیادہ سختی کے ساتھ ہمیں ٹیکل کرنا پڑے گا. ریسپانس ہیز ٹو بی مور کوآرڈینیٹڈ، مور کمپریہنسو، اور ہمیں کسی صورت کے اندر ان کو جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کو سپیس دینے کی کسی صورت کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے کسی جذبے کے اندر کمی ہے یا ہم یہ کہیں، نو بالکل ایسا بھی نہیں ہے. بٹ آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی مور کیئرفل، وی نیڈ ٹو بی مور کوشس. اور ایکچولی یہ تو انسان کہلانے کی قابل تو ہے نہیں، یہ تو حیوان ہیں، یہ تو درندے ہیں. اس طریقے سے انہوں نے بچوں کے اوپر حملہ آور ہوئے اور وہ بچے شہید ہو گئے ساتھ. اور دیکھیں گاڑی کا جو آپ نے حال دیکھا، جتنے بچے زخمی ہوئے، شدید زخمی، آپ بچوں کی تعداد دیکھیں. تو بھئی اگر آپ کو اتنا ہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے لڑنا ہے تو ٹھیک ہے، آپ آرم فورسز سے آ کے لڑیں. بچوں کے ساتھ تو کسی طرح کا کوئی نہیں ہے. بٹ وہی بات ہوتی ہے نا کہ جو آپ کا یہ بزدل دشمن ہوتا ہے نا، بزدل دشمن کا کوئی کریکٹر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر کوئی اسٹرینتھ نہیں ہوتی. تو جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو کیا کرتے ہیں؟ وہ کسی طریقے سے چوری چھپے یہ وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی آج بڑا دل دکھا ہوا ہے ان بچوں کی شہادت سے، یہ سارا کچھ ہے. بٹ فائن، ہم نے بہت سفر کیا پچھلے 24-25 سالوں کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناؤ دی ٹائم ہیز کم جہاں پہ ان کو بالکل ایک بہت ہی سخت ہارڈ بلو ان کو ایک لحاظ سے دینے کی ضرورت ہے. دیٹ از دی اونلی وے کہ ہم چیزوں کو کور کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کریں گے. مجھے کسی طرح کی کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے یا میں کوئی ایسا پریشان نہیں ہوں. ہاں نقصان بالکل، وی آٹ ٹو بی مور کیئرفل، وی آٹ ٹو بی مور کوشس. لیکن یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے لیے پاکستان کی سرزمین وہ کسی بھی صوبے کے اندر ہو، کسی جگہ پہ، کسی ایریا کے اندر ہوں، پہاڑوں میں ہوں، سمندروں میں ہوں، کسی غاروں میں چھپے ہوئے ہوں،
یہ موت سے بچ نہیں سکیں گے. یہ بالکل ان کو اس کا مکمل جواب دیا جائے گا. صحیح. کرن صاحب یہ مجھے بتا دیجئے کہ اس وقت اس طرح آپ نے بھی بات کی اور ہم نے بھی دیکھا کہ تمام تر عالمی ذرائع ابلاغ کے ادارے اس چیز کو اون کر چکے ہیں کہ بھارت جھوٹ اور پروپیگنڈے کا سہارا لے کر فالس فلیگ آپریشنز اس طرح کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی یہی امکان ہے کہ اگر اب بھی بھارت کو نہ روکا گیا تو یہ خطہ جو ہے وہ اسی طرح سے داؤ پر لگا رہے گا. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ عالمی برادری کو کوئی کردار ادا کرنا چاہیے اس خطے کو مستقبل میں ایسی کسی جنگ میں دھکیلنے سے گریز کرنے کے لیے؟ میں اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ایک پیس کے لیے جو جہد کرنی چاہیے اس کے اوپر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. بٹ اس کے ساتھ میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ آپ کو اپنی پوری قوت تیار رکھنی چاہیے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے, ڈٹ کے مقابلہ کرنے کے لیے. وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح, اسی طریقے سے میرا خیال ہے اس کو فیس کرنا پڑے گا. اور میں ایک آپ سے ضرور کہوں گا کہ دیکھیں یورپ سیکنڈ ورلڈ وار کی بات کرتے ہیں, جس طریقے سے لڑا, آلموسٹ کوئی 6-7 سال یہ آپس میں لڑتے رہے ہیں. 6 کروڑ سے زائد لوگ جو ہیں وہاں پہ مارے گئے ہیں. ان کو سمجھ آ گئی کہ ان کو کیا کرنا چاہیے, کیسے چلنا چاہیے, کیسے ساتھ مل کے چلیں, لوگوں کے لیے کام کریں. تو یورپ سر آپ کو اکٹھا نظر آتا ہے. یہ چیز ایکچولی اس ریجن کے اندر, اسپیشلی میں نے آپ سے جب پروگرام کی اوپننگ میں میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا, انڈیا از بیسیکلی جس کو کہتے ہیں نا, یہ پرابلم چائلڈ نہیں ہے, یہ آپ کو پرابلمٹک بوڑھا ہو چکا ہے, عادتیں اس کی پختہ ہو چکی ہیں. تو پہلے تو میرا خیال ہے 6 تاریخ کی رات, 6 اور 7 تاریخ کی رات کو, اور پھر آپ نے جو 10 تاریخ کی صبح کو جو کچھ انڈیا کے ساتھ کیا, یہ ایک تھوڑی سی ٹریٹمنٹ تھی جو کہ بڑے سخت طریقے سے دی گئی. اور اگر یہ دوبارہ ایسی حرکت کرتا ہے تو میرا خیال اس کو اس سے زیادہ سختی کی ضرورت ہے. اور یقین مانیے آپ کہ جب تک وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر سے وہ چیز نکلے گی نہیں, وہ اکڑ نکلے, اور اکڑ کافی حد تک آپ نے نکالی ہے, لیکن کیونکہ وہ لیٹے میں پھر بھی ان کی اکڑ نہیں جا رہی. بٹ ادر دین دیٹ میں آپ سے کہوں کہ دنیا کے اندر اگر آپ فیل کریں کہ کوئی پلیٹ فارم موجود ہے, ہم بڑے لوگ بات کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن کی, سیکیورٹی کونسل کی, جنرل اسمبلی کی بات کرتے ہیں, واٹ آر دے ڈیلیورنگ ٹو دی ورلڈ؟ کچھ بھی نہیں ہے. لوگ آتے ہیں, جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, پھر سارے دنیا میں کہتے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ اسد محمود ہمارے ساتھ موجود تھے اور کچھ ہم بات چیت کر رہے تھے اس خطے میں بھارت کی چودراہٹ کے حوالے سے اور اس کی اکڑ ختم کرنے کے حوالے سے. جو کچھ پاک فوج نے جس طرح سے جواب دیا ہے, اس کو مزید کس حکمت عملی کے تحت مستقبل میں لے کر چلنا چاہیے, اس پہ گفتگو کی ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد واپس آ کر کچھ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینالسٹ ہیں اور مصنفہ بھی ہیں, خاص کر کے پاکستان میں دہشت گردی کا جس طرح سے پاکستان کو سامنا رہا ہے اور کتنے لوگ اس کا نشانہ بنے ہیں اور کتنی معصوم زندگیاں دہشت گردی کی نظر ہوئی ہیں. اس پر بات چیت کرنے کے لیے شمع منشی نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ شمع, آپ نے وقت دیا. اس وقت ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھارت نے پاکستان کے ساتھ کیا اور جس طرح سے نریندر مودی ہوں یا امت شاہ ہوں یا اجت ڈوبل ہوں, اگر پاکستان عالمی عدالت میں بھارت کے خلاف کیس فائل کرتا ہے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو ICC میں پیش ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سمین, مجھے لگتا ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی اپنے کیس کو عالمی سطح پہ یا ڈپلومیٹک لیول میں کبھی بھی اس چیز کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی کہ ہندوستان کی جو انڈیا کی مذموم دہشت گردانہ جو حرکتیں ہیں اور جس طرح کی مذموم جو ہے کوششیں رہی ہیں پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کے لیے, اور خصوصاً ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ 90 کی دہائی کے بعد جس طرح سے پاکستان دہشت گردی کے خلاف زبردستی ایک جو ہے جنگ کا جو حصہ بنا دیا گیا, اس کے بعد انڈیا نے اپنے مذموم عزائم پاکستان کے خلاف مزید متحرک کر دیے اور پاکستان میں بے گناہ افراد کا جو ہے بے رحمانہ قتل ہوتا گیا. اور پاکستان اب تک ایک مستند اسٹیٹسٹکس کے مطابق جو ہے تقریباً 90,000 سیولین اور اپنے پاک فوج کے جوانوں کو اس دہشت گردی کی جو ہے جنگ میں ان کی زندگیوں کو ہار چکا ہے. اب آپ کہیں گی کہ انڈیا کس طرح ملوث ہے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی پاکستان میں کوئی دہشت گردی کی واردات ہوتی ہے اس کی ذمہ داری یا تو BLA قبول کرتا ہے یا پھر وہ TTP یا طالبان قبول کرتے ہیں. تو مس سمین, ان ساری چاہے وہ BLA ہو, بلوچستان لبریشن آرمی ہو یا طالبان ہو یا TTP ہو, ان کی جو تربیت گائے ہیں, ان کی جو کمی گائے ہیں وہ جو ہے رو کی طرف ہیں.
اور رو پاکستان کو ہر طرح سے جو ہے پاکستان کی سوورینٹی کو، پاکستان کی انٹیگریٹی کو جو ہے تباہ کرنے میں دنوں رات جو ہے اپنی کوششوں میں مصروف ہے. لیکن بدقسمتی پاکستان کی رہی ہے کہ اب تک ہمیں پاکستان کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان 90 کے بعد جس طرح سے کشمیر فورس کو تقریباً کمپرومائز کر کے خاموش ہو چکا تھا یا بیک فٹ پہ چلا گیا تھا، اس کی کوئی بھی ریزنز ہو سکتی ہیں. لیکن پہلی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سپہ سالار فیلڈ مارشل ہمارے عاصم منیر صاحب کی قیادت میں پاکستان نے جب سے ایک نیا جنم دیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف پاکستان نے انڈیا کے تمام مضموم عزائم کا دو بدو جواب دیا ہے، بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اب جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہے ان کا ٹیٹ فار ٹیٹ جواب دیا جا رہی ہے، یعنی بیس فٹنگ رسپانس دیا جا رہا ہے. اور اب پاکستان میں جو دہشت گردانہ کارروائی ہے ان کو عالمی سطح پہ اٹھایا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں کہ جب پہلی دفعہ پاکستان یعنی کہ سافٹ اسٹیٹ سے ایک جو ہے مطلب ایک ہارڈ اسٹیٹ کی طرف منتقل ہوا ہے، تو ابھی آپ مزید دیکھیں گے. ابھی تو آپ دیکھیں کہ ٹریلر شروع ہوا ہے، ابھی پوری پکچر دیکھنا باقی ہے. اور سمین اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک بات کوٹ کر سکتی ہوں. جی جی مس سمین، میری کتاب ہے کانسیپٹ آف دس ٹیررزم ان پوسٹ کولڈ وار ایرا، جس کی لانچنگ سیرمنی سیکنڈ بک کی میری لانچنگ سیرمنی ہوئی ہے اکتوبر 2024. مس سمین، میں آپ کو اس کتاب کا حوالہ دینا چاہتی ہوں کہ میری اس کتاب میں پیج نمبر 29 پہ یعنی سیکنڈ چیپٹر میں میں نے اس بات کو لکھا تھا. میں یہ نہیں کہتی کہ میں کوئی ایسٹرولوجر ہوں یا نیورولوجسٹ یا نیورولوجسٹ ہوں یا کیا، لیکن میں نے اس بات کو اپنی بک میں ایز اے اینالسٹ جو ہے یا ایک ڈیفینس اینالسٹ کے طور پہ میں نے اس بات کی پریڈکشن کی تھی کہ پاکستان 4 سے 8 مہینے کے اندر جو ہے ہمارے سپہ سالار جو کہ اب ماشاءاللہ سے فیلڈ مارشل بن چکے عاصم منیر کی قیادت میں انڈیا سے ایک بھرپور جنگ کا جو ہے آغاز ہونے جا رہا ہے، اور جو کہ ان قریب جو ہے غزوہ ہند میں تبدیل ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کچھ مہینوں کے اندر، میں نے یہ بات اپنی بک میں 29 نمبر پیج پر لکھی ہے کہ کچھ مہینوں بعد پاکستان ایز اے سپر پاور یعنی کہ دنیا کی واحد سپر پاور بن کے ابھرنے والا ہے. اور آپ دیکھیے گا اسی بک میں میں نے لکھا ہے کہ 2032 میں 2032 میں پاکستان انشاءاللہ تعالی ایک اسلامی سپر پاور اور دنیا کے ایک بھرپور سپر پاور کے طور پر ابھر چکا ہوگا. اور یہ سب کچھ جو ہے جناب عاصم منیر صاحب کی قیادت میں ہوگا. اور مجھے آج یہ کہتے میں بہت فخر محسوس ہوتا ہے مس سمین کہ اللہ پاک نے میرے وہ تمام جو کتاب میں نے 6 مہینے پہلے جو الفاظ لکھے تھے وہ پروردگار نے مجھے اس میں شروع کیا. تو مس سمین آپ دیکھیے گا کہ اب جو ہے پاکستان کے معاملات کس طرح سے انشاءاللہ سدھراؤ کی طرف آئیں گے. آپ نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ہم نے یعنی کہ 1980 کے دور سے ہم نے افغانیوں کو اپنے اندر پالا ہوا تھا. ان افغانیوں نے ہمارے اندر ہماری جڑوں میں جو ہے ہیروئن کلچر، کلاشن کوف کلچر، اغوا، مار دار اور مطلب اسمگلنگ جو خرابیاں تھیں ہمارے ملک میں پیدا کی. لیکن فار دا فرسٹ ٹائم جب جناب عاصم منیر سپہ سالار اپنے ٹینور کا آغاز کیا تو انہوں نے جو ہے جتنے بھی انلیگل امیگرینٹس تھے یا جو ہمارے یہاں تھے افغانی وہ سب کو ڈیپورٹ کرنا شروع کیا. اور باوجود اس کے کہ ہمارے ملکی سیاسی مقروض چہرے اور جو بین الاقوامی مقروض چہرے ان کو سو کالڈ ہیومن رائٹس کا جو ہے وہ اپنا سبق یاد آ گیا. لیکن ٹھیک، ایک چیز میں اور یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی اور میں چاہوں گی کہ آپ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اس خطے میں جنوبی ایشیائی خطے میں یا اس ریجن میں امن کی بات کی جاتی ہے تو ہمیشہ پاکستان سے ہی ڈو مور کا تقاضا کیا جاتا رہا ہے اور اب بھی یہ توقع کی جاتی ہے کہ پاکستان ہی دہشت گردوں کا قلعہ قمع کرے گا. لیکن بھارت جو اس تمام تر دہشت گردی کو فائنینشلی اور تمام تر پلیٹ فارم سے ہر طرح کی سپورٹ کیے ہوئے ہے، کیا نہیں لگتا آپ کو کہ وہ عالمی قوتیں جو پاکستان
سے دہشت گردوں کا خاتمہ چاہتی ہیں وہی قوتیں بھارت سے بھی سوال کریں اور ان سے جواب لیں کہ آپ کیوں کر یہ تمام تر جو آپ نے علیحدگی پسند تنظیموں کی شکل میں ہوں یا دہشت گرد ہوں یا جو بھی ہوں ان کو جس طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے. FATF جیسے ادارے جب تک بھارت کو کٹہرے میں نہیں لے کے آئیں گے تو کیا نہیں لگتا کہ اس خطے میں امن ممکن ہو سکے گا؟ مس سمین، آپ نے ماشاءاللہ اپنے سوال میں ہی اپنا تجزیہ بھی دے دیا ماشاءاللہ، اور خود سے ہی آپ نے جواب دے دیا ہے. مطلب میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں، میں نے بہت کم ایسے اینکر پرسن دیکھے جو اس طرح کے سوالات سامنے لے کر آتے ہیں. بہرحال اس کا مختصر سا جواب میں اس طرح سے دوں گی مس سمین کہ آپ یہ جو خطہ ہے ہمارا ساؤتھ ایشیا کا، ہم اس کا کیا رونا روئیں؟ ہم کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ عالمی سطح پہ دنیا کا یا ہمارے جو عالمی ٹھیکیدار سپر پاور ہیں، یعنی میں ویسٹرن سپر پاور کی بات کر رہی ہوں، وہ انہوں نے منافقت کا لبادہ اڑا ہوا ہے. ان کے جو ہیومن رائٹس کے کرائٹیریا ہے وہ جو ہے آپ کی شام کے لیے، آپ کی غزہ کے لیے اور اس طرح لیبیا کے لیے وہ کچھ اور ہیں، اور پاکستان اور انڈیا کے لیے کچھ اور ہیں. سوری ٹو سے، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ جب تک انڈیا مستقل پاکستان کے خلاف کاروائیاں کرتا رہا، پہلگام جو ہے حملے کی آڑ میں جو کہ اس نے خود ڈرامہ رچایا تھا، دنیا بڑے مزے سے ایک رول آف میوٹ اسپیکٹیٹر کا کردار ادا کرتی رہی. لیکن جس رات پاکستان نے الحمدللہ جناب آصف منیر کی قیادت میں جو ہے نماز فجر ادا کی اور دشمنوں کے تمام کی تمالی ملٹری انسٹالیشن کو تباہ کرنا شروع کیا، ان کے میزائلوں کو، ان کے سارے ڈیفنس سسٹم کو، ان کے جو ہے سائبر سسٹم کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 7 گھنٹے بعد پوری دنیا جو ہے جاگ اٹھتی ہے. اور بہت شکریہ شمع، ہمارے پروگرام کا وقت بہت مختصر تھا اور وقت ہمارا ختم ہوا. بہت شکریہ اور سوری فار انٹرپشن. لیکن جس طرح سے ہم نے بات چیت کی کہ جو بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے اور جس طرح سے اقوام متحدہ کے چارٹر کو سبوتاز کرتے ہوئے بھارت نہ صرف یہ کہ خطے کا امن داؤ پر لگا ہوا ہے بلکہ پاکستان کے اوپر جس طرح سے اٹیک کر رہا ہے، جس طرح سے پیٹ پیچھے وار کر رہا ہے، معصوم بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے، ان تمام تر چیزوں کو جواز بنا کر اور اس کا ایک پراپر کیس فائل کر کر اب ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت پاکستان کو بین الاقوامی عدالت سے رجوع کرنا چاہیے اور بھارت کو کٹہرے میں لا کر یہ سوال ضرور کرنا چاہیے کہ خطے میں امن کی بات کی جاتی ہے تو پاکستان سے کارروائی کا مطالبہ ہوتا ہے، لیکن امن کو داؤ پر لگانے کے لیے جن لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے ان کے خلاف کیوں کر کارروائی ممکن نہیں ہو پا رہی ہے اور کیوں کر وہ بین الاقوامی طاقتیں بھارت سے سوال نہیں کر رہی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے کچھ مزید موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.